السلام علیکم، میں ہوں وقار عالم اور آپ سب دیکھ رہے ہیں ہسٹری تھنک ٹینک۔ پاکستان کے عظیم محسن صدر اور وزیر اعظم کی بیٹی جس نے اپنی زندگی میں اپنے والد کی موت دیکھی، وہ بھی صرف 25 سال کی عمر میں، جب ان کے والد کو ماشاء اللہ حکومت نے تختہ دار پر چڑھا کر ان کو شہید کے مرتبے پر پہنچا کر تاریخ میں امر کر دیا۔ بات ادھر ختم نہیں ہوتی، پاکستان کا سب سے مشکوک پولیس مقابلہ ہوتا ہے، اس میں ان کے بھائی کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ اپنے گھر سے اپنے والد کے بعد اپنے بھائی کا جنازہ نکلتے دیکھنا، بات یہاں پر بھی ختم نہیں ہوتی، ان کا دوسرا اور آخری بھائی، ان کو بھی زہر دے کر مار دیا جاتا ہے فرانس میں۔ اب یہ سب اتفاق تھے یا سازش کے تانے بانے؟ ان سے تو شاید پردہ اٹھایا تو پاکستانیوں کی دل آزاری ہو جائے گی۔ ایسی بے حس قوم سے ہیں جن کو اس عظیم خاتون کی بہادری، اچھے کام تو نظر نہیں آئے، مگر کردار پر کیچڑ ڈالنا تو عادت ہے نا ہم میں سے بہت ساروں کی۔ شاید ہمیں تو محترمہ مادر ملت فاطمہ جناح کا قتل بھی یاد نہیں، یہ بھی یاد نہیں کہ ان کی کیا قربانیاں تھیں جن کی وجہ سے آج ہم آزاد شہری ہیں۔ 2 بھائیوں کی موت، والد کی موت دیکھنے والی اس عظیم خاتون کا نام ہے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو، ان کے شوہر کا نام ہے آصف علی زرداری، ان کے بچوں کے نام ہے بلاول، آصفہ اور بختاور۔ ان کے بھائیوں کے قتل میں لوگ آج بھی جس شخص کو مانتے ہیں شاید آپ اس کا نام جانتے ہیں۔ 27 دسمبر 2007 کو دہشت گردی کے ایک حملے میں شہید ہو کر ابدی نیند سو گئی اپنے والد کی قبر کے پہلو میں۔ شہید بے نظیر بھٹو پاکستان کی پہلی وزیر اعظم خاتون تھی۔ بے نظیر بھٹو کو پاکستان کی سیاست میں بہت سے لوگ ان کو متنازع سیاستدان سمجھتے رہے اور کچھ لوگ تو انہیں سیکیورٹی کا رزق قرار دیتے رہے۔ بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جن کو پاکستان کی فلاح و بقا بے نظیر کی قیادت میں نظر آ رہی تھی۔ پاکستان کے چاروں صوبوں کو متحد رکھنے والی بے نظیر تھی، لیکن یہ ایک حقیقت ہے پاکستانی بلکہ اسلامی ملکوں کی سیاست میں جو نام اور مقام بے نظیر بھٹو نے حاصل کیا وہ شاید کسی اور خاتون کے حصے میں نہیں آیا۔ بے نظیر بھٹو وہ واحد خاتون ہے جنہوں نے جدید تاریخ میں بذریعہ انتخابات کسی اسلامی ملک کی سربراہ مملکت ہونے کا اعزاز حاصل کیا۔ عوام نے ان پر 2 مرتبہ اعتماد کرتے ہوئے انہیں منتخب کیا۔ 18 دسمبر 1987 کو آپ کی شادی آصف علی زرداری سے ہو جاتی ہے۔ بے نظیر بھٹو پاکستان کی پہلی منتخب وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی سب سے بڑی بیٹی ہیں۔ 21 جون 1953 کو کراچی میں پیدا ہوئی۔ ابتدائی تعلیم انہوں نے لیڈیز جینکس نرسنگ اسکول اور کراچی کے جیزس اینڈ میری کانوینٹ میں بھیج دیا گیا۔ اس کے 4 سال بعد امریکہ کی ہارورڈ یونیورسٹی میں 1973 میں ہارورڈ یونیورسٹی سے گریجویٹ کرنے کے بعد انہوں نے آکسفورڈ یونیورسٹی میں داخلہ لیا، وہاں سے فلسفی، اکنامکس اور پالیٹکس میں گریجویٹ کی۔ بے نظیر بھٹو نے دوران تعلیم آکسفورڈ یونیورسٹی کے انتخابات میں بھی حصہ لیا اور یونی کی صدر منتخب ہوئی۔ اپنی پوسٹ گریجویٹ کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد 1977 میں وطن واپس لوٹ آئی۔ 5 جولائی 1977 کو جنرل ضیاء الحق نے پاکستان میں مارشل لا لگا دیا، جس کی وجہ سے ذوالفقار علی بھٹو کو تختہ دار کا منہ دیکھنا پڑا اور بے نظیر بھٹو کو حراست میں لے لیا گیا۔ 1979 سے 1984 تک کا عرصہ بے نظیر بھٹو نے مختلف جیلوں میں قید و بند کی صحبتیں جھیلتے ہوئے مختلف مقدمات پر نظر بند رہ کر گزارے۔ اس دوران انہوں نے 10 ماہ کی قید تنہائی بھی کاٹی۔ 1984 میں رہا ہونے کے بعد وہ خود ساختہ جلاوطنی کے تحت 2 سال کے لیے انگلینڈ چلی گئی۔ اگست 1985 میں اپنے بھائی شاہ نواز بھٹو کی تدفین کے لیے وطن واپس لوٹنا پڑا، جسے فرانس کے شہر میں زہر دے کر ہلاک کر دیا گیا تھا۔ اس کے 1 سال بعد مارشل لا ہٹا لیا گیا۔ مارشل لا ہٹنے کے بعد بے نظیر بھٹو مستقل طور پر پاکستان آ گئی۔ 10 اپریل 1986 کو ان کی واپسی پر لاہور ایئرپورٹ پر لاکھوں لوگوں نے ان کا استقبال کیا۔ واپسی کے بعد انہوں نے پورے پاکستان میں ریلیاں منعقد کی اور پاکستان پیپل پارٹی کو ایک بار پھر زندہ کیا۔ 18 دسمبر 1987 کو ان کی شادی آصف علی زرداری سے ہوئی۔ شادی کے بعد بھی بے نظیر بھٹو ہی کہلاتی رہی۔ 18 اگست 1988 جنرل ضیاء الحق کی حادثاتی موت کے بعد منعقد ہونے والی 1988 کے انتخابات میں پاکستان پیپل پارٹی نے نمایاں
کامیابی حاصل کی اور 34 سال کی عمر میں بے نظیر بھٹو پاکستان کی تاریخ کی کم عمر ترین وزیر اعظم بن گئی۔ 2 دسمبر 1988 کو بے نظیر بھٹو پاکستان کی پہلی خاتون وزیر اعظم کا حلف اٹھاتی ہیں۔ انہوں نے اپنے پہلے دور حکومت میں 1989 میں اسلام آباد میں منعقد ہونے والی شریک سربراہ کانفرنس کی صدارت کی، PLO کے نمائندے کو سفیر کا درجہ دیا، امریکہ اور برطانیہ کے دورے کیے، بھارت کے ساتھ سیاچن تنازع پر مذاکرات کیے، پاکستان کو دوسری مرتبہ دولت مشترکہ کا رکن بنوانے میں کامیابی حاصل کی۔ 1 نومبر 1989 کو بے نظیر کے خلاف اسمبلی میں تحریک عدم اعتماد پیش کی گئی جو کہ ناکام رہی۔ 6 اگست 1990 کو صدر پاکستان غلام اسحاق خان نے 8ویں ترمیم کے تحت اپنے اختیارات استعمال میں لاتے ہوئے اسمبلیاں توڑ دی اور بے نظیر کو عہدے سے معزول کر دیا۔ 3 ستمبر 1990 کو بے نظیر بھٹو اور ان کے 10 وزراء کے خلاف ریفرنس پیش کیے گئے اور ان کے شوہر آصف علی زرداری پر کئی مقدمات قائم کر کے انہیں جیل بھیج دیا گیا۔ 18 مارچ 1993 کو ملکی حالات کے پیش نظر نواز شریف نے اپنے ساتھیوں سمیت وزارت عظمیٰ سے استعفیٰ دے دیا اور صدر غلام اسحاق خان نے اسمبلیاں تحلیل کر دی۔ اکتوبر 1993 میں ہونے والے انتخابات میں بے نظیر بھٹو کی پارٹی نے ایک دفعہ پھر اکثریت حاصل کر لی اور بے نظیر بھٹو دوسری مرتبہ پاکستان کی وزیر اعظم کے طور پر سامنے آئے۔ شہید بے نظیر بھٹو کے پہلے دور حکومت کی طرح ان کا دوسرے دور حکومت بھی سیاسی عدم استحکام اور سیاسی عدم اطمینان اور تنازعات سے بھرپور تھا، اگرچہ صوبہ جات میں بہتری نظر آئی، مثلاً امریکہ کی طرف سے پاکستان کو بلیک لسٹ سے خارج کر دیا گیا۔ پاکستان اور ہانگ کانگ کے درمیان صوبائی تعاون میں دنیا کا سب سے بڑے معاہدے پر دستخط ہوئے جس کی مالیت $7.5 ارب تھی اور فرانس کی طرف سے اٹامک بجلی گھر فراہم کرنے کے وعدے کیے گئے۔ ان سب کے باوجود حالات کی کشیدگی برقرار رہی اور یہ کشیدگی اس وقت عروج پر آ گئی جب بے نظیر بھٹو کے چھوٹے بھائی بیر مرتضیٰ بھٹو کو ان کی اپنی بہن کی دور حکومت میں ایک انتہائی مشکوک پولیس مقابلے میں ساتھیوں سمیت ہلاک کر دیا گیا۔ مرتضیٰ بھٹو کی ہلاکت کو سرکاری قتل قرار دیا گیا اور آصف علی زرداری کو اس کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا۔ 5 نومبر 1996 میں صدر فاروق احمد لغاری نے مختلف مقدمات کے تحت بے نظیر بھٹو کو ان کے عہدے سے معزول کر دیا اور اسمبلیاں توڑ دی۔ 1997 کے انتخابات میں پاکستان پیپل پارٹی حیرت انگیز طور پر ناکام رہی اور قومی اسمبلی میں صرف 18 نشستیں حاصل کر سکی۔ بے نظیر پر مختلف مقدمات قائم کر کے عدالتی کارروائی کی گئی لیکن اس دوران وہ ملک سے باہر چلی گئی اور خود ساختہ جلاوطنی اختیار کر لی۔ مقدمات چلتے رہے اور آصف علی زرداری کو 8 سال سے زیادہ عرصے کی قید بھگتنی پڑی۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ اس دوران ان پر پاکستانی عدالتوں میں الزامات ثابت نہ ہو سکے۔ پاکستان پیپل پارٹی کی چیئرپرسن محترمہ بے نظیر بھٹو نے اپریل 96 میں پاکستان میں جب واپسی کا اعلان کیا، اس وقت انہوں نے جنرل ضیاء الحق کو انتخابات میں مقابلے کرنے کا چیلنج دیا تھا، جو کہ جنرل ضیاء الحق نے یہ کہہ کے ٹال دیا کہ میری مردانگی کسی عورت سے مقابلہ کرنے کی اجازت نہیں دیتی۔ جنرل ضیاء الحق اپنی ہلاکت سے قبل انتخابات کی تاریخ مقرر کر چکے تھے۔ 11 سال تک بھٹو کا نام دبانے اور گھٹانے کے باوجود جب 1988 کے انتخابات ہوتے ہیں تو پاکستان کی غیور عوام نے دنیا اسلام کی پہلی خاتون وزیر اعظم بنا دیا بے نظیر بھٹو کو اور ثابت کیا ذوالفقار علی بھٹو پر جو ظلم ہوئے اس کا بدلہ لیا، اور بدلہ لینے کا طریقہ جو تھا وہ جمہوریت تھی اور جمہوریت بہترین انتقام ہے۔ اس سے قبل ضیاء الحق کی باقیات نے پوری کوشش کی تھی کہ بھٹو کے نام پہ پڑنے والا ووٹ اتنا نہ ہو کہ انہیں لینے کے دینے پڑ جائیں۔ سرکاری خزانے سے اسلامی جمہوریہ اتحاد نام کی ایک سیاسی پارٹی بنائی گئی اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس میں بھی 1977 کے قومی اتحاد کی طرح 9 جماعتیں تھیں اور پرچم بھی ایک ہی تھا۔ یہ کوئی اتفاق نہیں تھا بلکہ ISI کے سربراہ جنرل حمید گل کا یہ اعلانیہ اعتراف بھی تھا کہ یہ سیاسی اتحاد انہوں نے تخلیق کیا۔ پیپل پارٹی کے سابق رہنما غلام مصطفیٰ جتوئی کو اس اتحاد کا سربراہ بنایا گیا لیکن وہ اپنے آبائی حلقے سے بھی ہار گئے تھے۔ قومی اسمبلی کی کل 207 نشستوں میں سے 94 جیت کر سب سے بڑی جماعت بن کر ابھری پیپل پارٹی۔ پاکستان پیپل پارٹی قومی اسمبلی کی 207 میں سے 94 نشستیں جیت کر سب سے بڑی جماعت بن کر ابھری۔ حکومت بنانے کے لیے سادہ اکثریت سے تو محروم ہو گئی تھی۔ مخالف سرکاری پارٹی اسلامی جمہوریہ اتحاد نے 56 نشستیں حاصل کی۔ تیسرے نمبر پر سب سے زیادہ آزاد امیدوار جن کی تعداد 40 تھی، جن میں سے 13 سیٹیں کراچی کی ایک جماعت MQM کی تھی جس کے امیدوار نے آزادانہ حیثیت سے کراچی میں الیکشن لڑا تھا۔ پاکستان پیپل پارٹی نے MQM اور دیگر آزاد
آزاد امیدواروں کے ساتھ مل کر ایک مخلوط حکومت بنائی۔ اب قدرت کا یہ عجیب مذاق ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو نے برطانیہ کے بنگلہ دیش کو تسلیم کرنے پر بطور احتجاج 30 جنوری 1972 کو پاکستان کو دولت مشترکہ سے الگ کر لیا تھا، لیکن ان کی بیٹی یعنی عالم اسلام کی پہلی خاتون وزیر اعظم محترمہ بے نظیر بھٹو نے دوبارہ دولت مشترکہ میں شامل کروا لیا پاکستان کو۔ پاکستان اب تک واحد ملک ہے جس نے دولت مشترکہ میں دوبارہ شمولیت اختیار کی تھی، جبکہ ایئرلینڈ، جنوبی افریقہ، برما علیحدگی کے بعد پھر کبھی اس تنظیم میں شامل نہیں ہوئے۔ گو اس سے قبل ڈکٹیٹر جنرل ضیاء الحق نے دولت مشترکہ میں شمولیت کی بہت کوشش کی تھی، لیکن آمروں کو دنیا میں بڑی حقارت سے دیکھا جاتا تھا، اس لیے وہ کوشش برآور نہ ہو سکی۔ ایک اور جنرل مشرف نے نواز شریف کی جمہوری حکومت کا تختہ الٹ کر 18 اکتوبر 1999 کو دولت مشترکہ کی رکنیت معطل کر دی، لیکن ایک مغربی ملک کو جب دہشت گردی کے خلاف عالمی جنگ میں مشرف جیسے اعلی کار کی ضرورت پڑی تو 22 مئی 2004 کو یہ رکنیت بحال کر دی گئی۔ 22 نومبر 2007 کو مشرف کے ایمرجنسی لگانے پر ایک بار پھر 6 ماہ کے لیے رکنیت معطل کر دی گئی۔ صرف 11 ماہ قبل یعنی 2 دسمبر 1988 کو عوامی ووٹوں سے منتخب ہونے والی عالم اسلام کی پہلی خاتون وزیر اعظم محترمہ بے نظیر بھٹو کی کمزور حکومت کو ایک بھرپور دھکا لگایا گیا اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی کہ پاکستان جیسے ملک میں طاقت کا سرچشمہ عوام کبھی نہیں ہو سکتے۔ 23 اکتوبر 1989 کو پاکستان کے خفیہ اداروں کے قائم کیے گئے سیاسی اتحاد اسلامی جمہوریہ اتحاد اور متحدہ اپوزیشن کے 86 اراکین نے وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک جمع کروا دی گئی۔ لوٹوں کے شہنشاہ چودھری شجاعت حسین کے ساتھ حکومت کی اتحادی جماعت MQM بھی شامل تھی، جسے تاریخ میں دہشت گردی کے علاوہ تھالی کا بینگن کے طور پر بھی یاد رکھا جاتا ہے۔ بے نظیر بھٹو کی دوسری دور حکومت ختم ہو جاتی ہے، نواز شریف وزیر اعظم بن جاتے ہیں، مگر نواز شریف جب پرویز مشرف کی کارروائی کا شکار ہو کر جلا وطن ہونے پر مجبور ہوئے تو اس تجربے نے انہیں اور بے نظیر بھٹو کو بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا۔ ملک میں آئندہ جمہوریت کو فروغ دینے کے لیے انہوں نے آپس میں ملاقاتوں کا ایک سلسلہ شروع کر دیا جو کہ ARD کے قیام پر متحد ہوا۔ ARD نے جنرل مشرف کی حکومت کے خلاف بھرپور مزاحمت کا اعلان کیا۔ اس دور کی سب سے اہم پیش رفت اس وقت ہوئی جب 14 مئی 2006 میں لندن میں نواز شریف اور بے نظیر بھٹو کے درمیان میثاق جمہوریت پر دستخط ہوئے، جس کے تحت دونوں نے جمہوریت کو بحال کرنے اور ایک دوسرے کے خلاف استعمال نہ ہونے کا فیصلہ کیا۔ دوسری پیش رفت اس وقت ہوئی جب 28 جولائی 2007 کو دبئی میں جنرل پرویز مشرف اور بے نظیر بھٹو کے درمیان ایک اہم ملاقات ہوئی، جس کے بعد پاکستان پیپل پارٹی کی چیئرپرسن تقریباً 8.5 سال کی جلا وطنی ختم کر کے 18 اکتوبر 2007 کو وطن واپس آئے تو ان کا کراچی ایئرپورٹ پر تاریخ کا بے مثال استقبال کیا گیا۔ بے نظیر بھٹو کا کارواں شارع فیصل پر مزار قائد کی جانب بڑھ ہی رہا تھا کہ اچانک زوردار دھماکے ہوئے۔ ان دھماکوں میں 250 کے قریب افراد جان سے ہاتھ دھو بیٹھے یعنی ہلاک ہوئے، سینکڑوں کے قریب لوگ زخمی ہوئے۔ قیامت صغریٰ کے اس منظر کے دوران بے نظیر بھٹو کو بحفاظت بلاول ہاؤس پہنچا دیا گیا۔ پاکستان پیپل پارٹی کی چیئرپرسن جب اپنے بچوں بلاول بختیور اور آصفہ سے ملنے دوبارہ دبئی گئی تو ملک کے اندر جنرل پرویز مشرف نے 3 نومبر کو ایمرجنسی نافذ کر دی۔ یہ خبر سنتے ہی بے نظیر دبئی سے وطن واپس لوٹ آئیں۔ ایمرجنسی کے خاتمے، ٹی وی چینل سے پابندی ہٹانے اور سپریم کورٹ کے ججز کی بحالی کا مطالبہ کرتے ہوئے حکومت کے خلاف تحریک چلانے کا اعلان کیا۔ اس وقت تک ملک میں نگران حکومت بن چکی تھی اور مختلف پارٹیاں انتخابات میں حصہ لینے کے معاملے میں بٹی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ اس صورتحال میں پاکستان پیپل پارٹی نے میدان خالی نہ چھوڑنے کی حکمت عملی کے تحت تمام حلقوں میں امیدوار کھڑے کیے اور کاغذات نامزدگی جمع کروائے۔ اگرچہ ARD کے فیصلے کے تحت نواز شریف نے بھی انتخابات میں حصہ نہ لینے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن بے نظیر بھٹو نے انہیں بھی قائل کیا ہر کاروں کو کھلی چھوٹ نہ دی جائے، حالات خواہ کیسے بھی ہوں انتخابات میں حصہ لینا ضروری ہے۔ انتخابات میں چلائی جانے والی مہم کے دوران 27 دسمبر 2007 کو بے نظیر بھٹو لیاقت باغ راولپنڈی سے ایک جلسہ عام سے خطاب کر کے باہر نکل رہی تھی کہ ان کی گاڑی پر فائرنگ ہوئی اور اس کے ساتھ ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ بے نظیر بھٹو جو اس وقت عوام کے پرجوش نعروں کا جواب دینے کے لیے گاڑی کے ہوادان سے باہر نکلی کھڑی تھی، بری طرح زخمی ہوئی اور تھوڑی دیر میں ہی خالق حقیقی سے جا ملے۔ شہید بے نظیر بھٹو کا سیاسی کیریئر میں کامیابیاں اور ناکامیاں کچھ اس طرح آپس میں ملی جلی ہوئی ہیں کہ انہیں یکسر کامیاب یا ناکام قرار دینا تقریباً ناممکن ہے۔ یہ البتہ ایک حقیقت ہے کہ پاکستانی
سیاست میں ان جیسی خاتون سیاستدان آج تک نہیں آئی اور شاید آئندہ بھی نہ آ سکے۔ ان کے والد کی طرح ان کی شخصیت بھی شہادت کے بعد بھی پاکستانی سیاست اور تاریخ کو متاثر کر رہی ہے اور آنے والے وقت میں بھی کرتی رہے گی۔ اس طرح بے نظیر بھٹو کے کردار کا باب بند ہو گیا اور ان کی شہادت کا فائدہ کس کو ہوا یہ کہنا شاید صحیح نہیں ہے۔